بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض الذی فطرہن، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی دلیل دے دی ایک جملے میں کہ بتاؤ یہ جو بت ہیں ان کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا ہے، کائنات بھی بنایا، تو تم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر پوج رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات نازل ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ تو اس زمانے میں ہم پڑھ رہے تو اسٹوری لگے، لیکن آپ سوچیے جی اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ورڈز ریویلڈ ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہی ناز تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والے، اور ان کی حالت کیا ہے؟ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ 360 بت مکے میں رکھے ہوں۔ ایسے موقع پر اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی کہ تمہیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر تو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہیں، بتوں کے بارے میں گمراہی کا عقیدہ رکھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ نام ان کا لے رہے ہو اور کام ان کے خلاف کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 17ویں سپارے کی 5ویں رکوع کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اور سورۃ الانبیاء کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ انبیاء کی آج ورس نمبر 51 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا۔ سورہ انبیاء میں مختلف انبیاء علیہم السلام کے ذکر کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سیکنڈ کوارٹر یعنی 5ویں رکوع کے آغاز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اور بے شک آتینا عطا کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، رشد کہتے ہیں عقل کو، وہ عقل جو آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھا دے اس کو کہتے ہیں رشد، یعنی کہ اسی سے نکلا ہے راشد، وہ شخص جسے وہ سمجھ مل گئی ہو کہ جو غلط اور صحیح راستے میں، رائٹ اور رونگ پاتھ میں ڈفرینس کر سکے، ڈفرینشیٹ کر سکے، اس کو کہتا ہے راشد۔ تو اللہ کہہ رہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا فرما دی، سمجھ بوجھ عطا فرما دی کہ وہ ہدایت کے راستے کو پہچاننے والے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ کس سے پہلے؟ اس سے پہلے والی آیت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر گزرا، کہا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم کو بھی ہم نے صحیح اور غلط کی پہچان، صحیح اور غلط کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم خوب واقف تھے، یعنی ہم ان کی پرسنالٹی کو جاننے والے تھے کہ وہ کیسے شخص ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، اور تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے وہ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہاں والد سے مراد چچا ہے جس کا نام آزر ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے جو والد تھے وہ طارح تھے اور وہ مومن تھے۔ قرآن نے جہاں جہاں ابھی استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس سے مراد آپ کا عرفی چچا ہے۔ اذ قال لأبیہ، عرفی باپ ہے، یعنی منہ بولا جس کو چچا کوئی بعض اوقات بڑے ابو ہم نہیں کہتے، تایا ابا کو بھی کہتے ہیں بڑے ابا، حالانکہ ہوتے تو چاچا ہیں، وہ تایا ہیں، تو عرفی باپ قرآن نے یہاں بیان کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، تماثیل تمثال کی جمع ہے، یہ کیا بت ہیں انتم لها عاکفون، جن پر تم جمے بیٹھے ہو۔ تماثیل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو تراش کے، پتھر کو تراش کے کوئی بت بنا لیا جائے، اس کو کہتے ہیں تماثیل۔ حضرت ابراہیم نے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا بت ہیں جن کو تم نے تراشا ہوا ہے پتھروں کو، اور ان کو پوجا کر رہے ہو، اور یہاں بیٹھے رہتے ہو ان کے مندر میں، ان کے پاس جمے رہتے ہو، کیا چیزیں ہیں؟ تو کہا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ان قوم نے کہا آپ کی، قالوا وجدنا، ہم نے پایا، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے فور فادرز کو ہم نے پایا،
لہا عابدین، ان کی عبادت کرتے ہوئے. ہم خود تھوڑی کر رہے ہیں عبادت، جدی پشتی ہمارے باپ دادا بھی ان کی عبادت کرتے آئے ہیں، ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ جرت دی تھی کہ آپ نے تمام قوم کے سامنے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. آپ نے کہا بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد جن کی پیروی میں تم نے ان بتوں کو پوجا، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے پر انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ اس زمانے میں سب ان بتوں کی ریسپیکٹ کرنے والے، سب ان کو پوجنے والے. تو پہلی مرتبہ اپنے بتوں کے خلاف جملہ سنا تو وہ کہنے لگے قالوا اجئتنا بالحق، کہنے لگے کیا تم حق کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہو، حق بات کہہ رہے ہو، سیریس بات کہہ رہے ہو، ام انت من اللاعبین، یہ ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہو. لاعبین لائبہ سے نکلا، لائبہ کا معنی کھیلنا. تو تم ہم سے دل لگی میں، لاؤبالی پن میں ایسے ہی بس جو ہے وہ جولی ہو کر یا فرینڈلی ہم سے ایسی بات کر رہے ہو، یا باقاعدہ کوئی سیریس بات کر رہے ہو بتوں کے بارے میں ایسی بات. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن. آپ نے کہا بر ربکم، بلکہ آپ نے پھر سیریس بات کرتے ہوئے کیا بیان کیا کہ بھئی میں مذاق مستی کے موڈ میں نہیں، مذاق مستی نہیں کر رہا معاذ اللہ. قال بر ربکم، آپ نے کہا جن کو تم پوچھ رہے ہو یہ تو باطل ہیں، یہ تو گمراہی ہے، بلکہ تمہارا رب وہ ہے رب السماوات والارض الذی فطرہن، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اتنی بڑی دلیل دے دی ایک جملے میں کہ بتاؤ یہ جو بت ہیں ان کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خدا وہ ہے جس نے تمہیں بھی بنایا ہے، کائنات کو بھی بنایا ہے، تو تم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر پوچھ رہے ہو. اللہ اکبر. اچھا یہ بات نازل ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ تو اس زمانے میں ہم پڑھ رہے تو اسٹوری لگ رہی، لیکن آپ سوچیے اب جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ورڈز ریویلڈ ہوئی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہی ناز تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والے، اور ان کی حالت کیا ہے، بتوں کو پوج رہے ہیں. 360 بت مکے میں رکھے ہوں. ایسے موقع پر اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل کی کہ تمہیں حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر تو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہیں، بتوں کے بارے میں گمراہی کا عقیدہ رکھنے والے. اللہ اکبر. اور تم کیا کر رہے ہو، نام ان کا لے رہے ہو اور کام ان کے خلاف کر رہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ہوں تمہارے لیے اس پر گواہوں میں سے. یعنی کہ یہ جو اللہ رب العزت کائنات کا بنانے والا ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں بھی اسی چیز کی گواہی دینے والا ہوں. وَتَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم، واللہ بھی قسم کے لیے بھی آتا ہے اور تاللہ بھی قسم کے لیے آتا ہے. آپ نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، صنم کہتے ہیں بت کو، اور اصنام اس کی جمع ہوتی ہے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تدبیر کروں گا، ایک پلان ہے میرے پاس، اصنامکم تمہارے بتوں کے بارے میں. آئی ہیو اے پلان، میرے پاس ایک چیز میرے ذہن کے اندر ہے، میں ضرور لَأَكِيدَنَّ ضرور کروں گا، اصنامکم تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد جب تم پیٹ پھیر کر یہاں سے چلے جاؤ گے. تم ایک دفعہ کہیں جاؤ اور تم پیٹ پھیر کر جب نہیں ہوگے، سٹی میں ٹاؤن میں نہیں ہوگے، تو میرے ذہن میں ایک پلان ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں گا ان کا. اللہ اکبر. کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بلکہ اس سے پہلے والی آیت فجعلهم. اب ہوا کیا، جو دوسرے مقامات پر روایات آئی ہیں اس میں ڈیٹیل واقعہ لکھا ہوا. واقعی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک میلے کا دن آتا تھا، ایک عید کا دن آتا تھا، جس کے اندر وہ بتوں کو پوجتے تھے، شرک و پرستی میں مبتلا ہوتے تھے. تو آپ کے عرفی باپ نے یعنی آپ کے چچا نے آپ کو کہا کہ آپ چلتے ہو میلے کے اندر؟ آپ نے کہا نہیں، میں بیمار ہوں اور میں نہیں جا سکتا. تو ساری قوم میلے میں چلی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کیا، فجعلہم جزازن،
آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کو. اللہ کبیر لہم اللہ کبیر لہم سوائے ان کے بڑے کے. باقی چھوٹے چھوٹے جتنے بت تھے آپ نے کیا کیا، روایات میں تو یہ بات بھی آتی ہے کہ ان کے آگے بھی کچھ مٹھائی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ساری پلیٹیں رکھ دی بڑے کے آگے، اور سارے چھوٹوں کو توڑ دیا، اور جو کلہاڑا جس سے توڑا تھا وہ کلہاڑا بڑے کے کندھے پر ٹانگ دیا. اللہ کبیر اللہ، قرآن کہہ رہا فجعلہم جزازن، انہوں نے جزاز یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اسے. اللہ کبیر اللہ، سوائے ان کے بڑے کے، یعنی ان بڑے بت کے علاوہ سب کو توڑ دیا. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب اس کی طرف سے مراد کیا ہے کہ اس میٹر کو دیکھیں وہ آ کر، اور جان بوجھ کے حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میں کروں، پلان تھا آپ کے ذہن کے اندر، تاکہ لوگ اس میٹر کے متعلق سوچیں کس نے کیا، یا میز تک آ کر ملے کہ تم نے کیا. اب جب یہ قوم آئی میلے سے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہمارے بتوں کے ساتھ، تو غصے میں کہنے لگے قالوا من فعل بها، قالوا من فعل هذا بآلهتنا. قوم نے کہا من فعل هذا، کس نے کیا ہے یہ، بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے حرکت کی ہے، اور جس نے بھی کی ہے انه لمن الظالمین، وہ بڑا ظلم کرنے والا ہے جس نے بھی حرکت کی. اب انہی میں سے کچھ لوگ بولے جنہوں نے یہ بات سنی تھی حضرت ابراہیم کی کہ I have a plan for them، جنہوں نے یہ جملہ سنا تھا انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتن، تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم، جو ذکر کرتا ہے ان بتوں کا، ہمارے معبودوں کا جو ذکر کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، انکار کرتا ہے، یعنی ان کا ڈینائی کرتا ہے ان کو. اور کون ہے وہ، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کا انکار کرتا ہے، ہم نے اس کو سنا ہے. قالوا فأتوا به علی اعین الناس، تو قوم نے کہا فأتوا به، لے کر آؤ اس کو پھر قوم کے سامنے، علی اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر آؤ اسے. اگر ابراہیم کو تم نے کہتے ہوئے سنا ہے تو لے کر آؤ لوگوں کے نگاہوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ لوگ اس پر گواہ ہو جائیں، یعنی کہ ہم اس کو سر عام سزا دیں، یا سر عام ہم اس سے پوچھیں لوگوں کے سامنے. اب حضرت ابراہیم تو چاہتے ہی تھے کہ اس سے پہلے جو آپ کی بحث ہوئی ہے توحید کے معاملے میں، وہ تو پجاریوں سے ہوئی ہے. آپ چاہتے تھے پوری قوم ایک جگہ جمع ہو، اور پھر میں ان کے شرک کا جو ہے وہ پول کھولوں کہ شرک یہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شرک کرنے پر، الیاذ باللہ تعالی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میدان میں لے کر آیا گیا، ساری قوم جمع ہے. اب قرآن کا کہتا پھر کیا ہوا، قالو، تو انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا، کیا تم نے یہ کیا ہے، بِآلِهَتِنَا، ہمارے آلہہ کے ساتھ، اے ابراہیم. اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب کیا دیا، یہ دیکھیے جواب، سبحان اللہ. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ کیا ہے اسے ان کے بڑے نے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ کیا ہے اس سے ان کے بڑے نے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو اگر یہ بڑا بولتا ہو تو پوچھو اس سے کس نے کیا. ان کانوا ینطقون، یہ بڑا جو بت ہے جس کے پاس کلاڑا موجود ہے، اور یہ ساری پلیٹیں بھی اس کے آگے رکھی ہوئی ہیں، اور تم تو پلیٹیں دو چھوٹوں کے آگے رکھ کے گئے تھے، یہ بڑے کو زیادہ بھوک لگی تھی، اس نے سب کی پلیٹیں بھی اپنی طرف کر لی اور کلاڑا لے کے سب کو مار دیا. یعنی مراد یہ ہے ان کی عقل میں یہ بات ڈالنے کے لیے، تو جملہ صرف آپ نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ کیا ہے اسے اس کے بڑے نے. یہاں پر ایک روایت سنتے جائیے، اس پر گفتگو ضروری ہے کہ بخاری مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 مقامات کی.
ایک مقام کون سا ہے؟ ایک مقام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ دوسرا مقام کیا ہے؟ یہ بت کو توڑا آپ نے تھا اور کہا بڑے نے توڑا ہے۔ اور تیسرا مقام وہ اس میں نہیں ہے، بائبل کے اندر ملتا ہے آپ کو۔ بائبل میں آتا ہے کہ آپ جب مصر سے گزر رہے تھے تو آپ کی وائف آپ کے ساتھ تھی، تو کچھ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ خوبصورت عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جب سامنا اور مکالمہ اور ڈائلاگ اس بادشاہ سے ہوئے تو انہوں نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو جو ہے وہ اپنی بہن بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ تو یہ تین مقامات پر جو ہے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقع بات کی اور کذب کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری امام مسلم نے اس کو دونوں نے نقل کیا۔ اس پر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو قرآن تو انہیں سچا نبی کہہ رہا ہے، تو اب اس روایت کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر وہ کئی جوابات دیتے ہیں اور کئی محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتی ہے، ایک تو یہ اس کی سند کے اندر ضعف ہے، ایک تو یہ اثر ہے، صحابی کا قول ہے، اور یہ اثر ہے پھر اس کے اندر کئی ضعف پائے جاتے ہیں۔ تو اس روایت کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، کیونکہ اگر آپ نبی کی طرف تین مرتبہ جھوٹ کی نسبت کریں گے تو نبی جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میں جھوٹ کا شائبہ پایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے میں بھی وہ جھوٹ ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا درست ہی نہیں ہے۔ تینوں واقعات کے اندر جو جواب دیا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے بائبل والا واقعہ تو کچھ علماء نے لکھا کہ عقل کے خلاف ہے، کیونکہ جس زمانے کے اندر آپ مصر سے گزرے ہیں آپ کی ایج 75 ہے اور آپ کی زوجہ 10 سال چھوٹی ہے، ان کی 65 ہے۔ 65 کی جو عورت ہوتی ہے وہ جوان نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا جواب تو دیا گیا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اس کے اندر ایک تو یہ کہ کہیں اس بات کا رد نہیں ہے کہ آپ بیمار نہیں تھے، کہاں سے بات یہ ثابت ہے کہ آپ بیمار نہیں تھے، پھر بھی آپ نے کہا کہ آپ بیمار تھے۔ لیکن اگر یہ لے لیجئے کہ آپ نے انی سقیم میں، اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے یہاں آپ نے مراد کیا لیا؟ ایک شریعت میں چیز کہلاتی ہے توریہ کرنا، تعریض کرنا، یعنی کہا کس کو جائے اور مراد کوئی ہو۔ جس طرح کئی مرتبہ میں قرآن کریم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آیت کے اندر خطاب حضور سے ہو رہا ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ جھوٹ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ آپ نے اپنی حکمت کے تحت اس سامنے والے کو لاجواب کرنے کے لیے، اس سامنے والے کو دلیل سے چت کرنے کے لیے چاروں خانے آپ نے حکمت ہی استعمال فرمائی کہ ایسا جملہ کہا جس سے سامنے والا مغالطے میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں توریہ کرنا۔ اس کی ایک مثال علامہ سعیدی نے بڑی اچھی دی کہ جو ہے وہ ایک بندہ بہت اچھا رائٹر اور بہت خوبصورت جو خطاطی کرتا ہو، اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ جو پوسٹر لگا ہوا ہے اس پہ جو رائٹنگ پہ اندر درود شریف لکھا ہوا کس نے لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمارے رضوان بھائی نے لکھا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ رضوان میاں جو ہے وہ بزنس مین آدمی ہے، یہ رائٹر تھوڑی ہے، لیکن اگر یہ بات کہی جائے گی تو آٹومیٹکلی پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو رائٹر ہے ہی نہیں۔ اس پوری قوم میں، اس پوری مسجد میں، اس پورے علاقے میں رائٹر ایک ہی ہے جس کا نام زید ہے، مثال کی طرف زید ہے۔ تو اگر زید یہ کہے، زید سے کوئی پوچھے بھائی بتاؤ یہ کس نے کیا، زید کہے گا کہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بتوں کی برائی میں کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم گمراہی میں ہو، تو پھر کون کر سکتا ہے کام؟ تو پھر آدمی کہے گا بھائی اچھا کس نے کیا، اب بھی پوچھ دو کس نے کیا۔ پھر بندہ کہتا بھائی رضوان بھائی نے کیا، تو آدمی خود بتا رہے بھائی رضوان بھائی نے کہا کیا، آپ نے کیا ہوا، آپ تو رائٹر ہو۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ بات نہیں کہی، بلکہ کہا بل قال بل فعلہ، اچھا اب بھی تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ کسی اور نے کیا ہے؟ قوم کے اندر کون ہے جو ان بتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ فی ضلال مبین؟ قوم کے اندر کون ہے جو تمہیں منع کرتا ہے ان بتوں سے پوجا کرنے سے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، اور نہ بلکہ اس کو کیا ہے ان کے بڑے نے۔ اور پھر اگلا جملہ خود ہی وضاحت کر رہا ہے اس کی، فاسألوہم، پوچھ لو اس،
اب دیکھو پوری قوم کھڑی ہے اور کیا انداز سے آپ تبلیغ فرما رہے ہیں کہ پوری قوم کے پاس جواب نہیں. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانَ، اور یہ جوانی کی عمر ہے آپ کی. فَاسْأَلُوهُمْ، سوال کر لو ان سے اکیلے. اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت ہیں، اکیلے ہیں، تنو تنہا ہیں، لیکن اللہ کی توحید کی دعوت کیسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا پوچھ لو اس سے. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جملہ کہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور سوچیے، ایک لمحے کو سوچیے کہ پوری قوم بتوں کو پوجا کرنے والی ہے، اس سب ابراہیم علیہ السلام سے سوال کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اس بڑے نے کیا، پوچھو اس. اب سوچیے پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوگا، کسی کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا. ایک لمحے کے لیے سب خاموش. قرآن کہہ رہا ہے فرجعوا الی انفسہم، سب نے اپنے اندر جھانکا، اور رجوع کیا انہوں نے اپنے آپ کی طرف. سب سوچنے لگے کہ یار بات تو بڑی لاجیکل کی انہوں نے، بدھ سے کیسے پوچھیں، یہ تو کیسے جواب دے گا. اور جب اس کو پوچھ رہے ہیں، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ اس کے برابر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے 25-30 بت تھے سب ٹوٹ گئے. اچانک سے دماغ میں بات آئی. جب دماغ اپنی طرف گیا تو کہا فقالوا انکم انتم الظالمون. ابراہیم بات تو صحیح کر رہے ہیں، اور بلکہ تم خود ظالم ہو کہ جو تم اتنی موٹی عقل ہے کہ تم بتوں کو پوچھ رہے ہو. لیکن یہ بات ایک لمحے کے لیے آئی. قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے اپنی طرف توجہ کی انہوں نے، فرجعوا الی انفسہم. لیکن آدمی جب کچھ اوور سیل کر دیتا ہے غلط عقیدہ، تو پھر اس کے بعد اس کو پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس غلط نظریے کے امام بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس غلط نظریے کے لیڈرز بنے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کا بدلنا آسان ہے، لیکن ایک مذہبی آدمی ہو جس نے غلط نظریے کو پروموٹ کیا ہو اور 25-30 سال پوری زندگی اس غلط نظریے کو پروموٹ کرنے میں لگا دی ہوں، اب جب اس کو ہدایت کی بات پہنچے گی بھی تو وہ کیا کہے گا کہ یار اگر میں نے اس نظریے سے اس موقع پر معاملہ چینج کیا، اپنے موقف کو بدل دیا، تو ایک تو جو میرا ماحول بنا ہوا ہے، پیسے آ رہے ہیں، نوٹ آ رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. تو ایک لمحے کو تو ان کے ذہن میں آئی بات کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور پھر الٹا دیا، الٹے ہو گئے، الٹا دیا ان کے سروں کو ان کے اوپر. اس سے مراد کیا ہے؟ سروں کو ان کے اوپر الٹا دیا مطلب ان کی عقلیں الٹی ہو گئیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹ سے وہ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بات نہیں کرتے ہیں، کہ آپ کی کیسی بات کر رہے ہو کہ ان سے پوچھ رہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ لقد علمت، تم جانتے ہو، ما هؤلاء ينطقون، کہ یہ جو ہے یہ بات نہیں کرتے ہیں. اب یہی تو جملہ سننا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام. ان کے